السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دور بیٹھے ہوئے ہیں درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات سے قریب ہو کر تشریف لائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقول ربنا وسعديك إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تلاوت کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے اے جنت والو، تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم سب حاضر ہیں، بھلائی اور خیر سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، ہم کیوں ناراضی ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا میں اس سے بھی افضل چیز تمہیں عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ اس سے افضل چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی دنیا میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کوئی نیکی کا کام کرے، کوئی اچھا عمل کرے تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا ہے، لیکن بعد میں مستقبل میں فیوچر میں کوئی ایسا کام ہو گیا، کوئی معاصی کا کام ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ لیکن جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوگا۔ قیامت کا دن وہ نتیجہ نکلنے کا دن ہے، وہ رزلٹ کا دن ہے۔ اس دن کسی کی کامیابی کا اعلان ہوگا تو کسی کی ناکامی کا اعلان ہوگا۔ اس دن کسی کے چہرے پر ذلت اور مایوسی چھائی ہوئی ہوگی تو کسی کا چہرہ عزت کے نور سے منور ہوگا۔
کسی کو گھسیٹ کر جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا تو کسی کے لیے باغ رضوان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ قیامت کا دن دارالجزا ہے، یعنی بدلے کا دن ہے، وہاں پر کسی کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو ہم ہر نماز میں، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ وہ روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو وہ اس دنیا کا بھی مالک وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اسی وجہ سے یہ نادان انسان سمجھتا ہے کہ مالک کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ مالک تو میں ہی ہوں۔ کچھ اختیارات انسان کو کیا ملے، انسان یہ سمجھنے لگا کہ حقیقی مالک میں ہوں، جبکہ اہل ایمان جانتے ہیں، ایمان والے جانتے ہیں، مومنین جانتے ہیں کہ حقیقی مالک انسان نہیں ہے بلکہ حقیقی مالک تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مگر قیامت کے دن بڑے سے بڑے انکار کرنے والے، بڑے سے بڑے منکر بھی یہ اعتراف کر لیں گے، مان لیں گے کہ ہم بڑی گمراہی میں تھے، حقیقی مالک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اسی لیے فرمایا گیا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ خیر کا بھی مالک ہے، وہ شر کا بھی مالک ہے، اور ان دونوں سے اعمال ہونے والے جو ہوتے ہیں اس کا بدلہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے بلکہ یہ تو دارالعمل ہے، عمل کا گھر ہے۔ یہاں پر کسی کا بیماری میں، فقر و فاقہ میں، تنگدستی میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جانا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر کسی کو صحت و تندرستی کی نعمت حاصل ہو جانا، مال و دولت حاصل ہو جانا، عزت اور شہرت کا حاصل ہو جانا، یہ بھی اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ یہ تو قیامت کے دن کھلے گا کہ کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، کس سے راضی ہے، کس سے ناراض ہیں، کس سے خوش ہے، کس سے ناخوش ہے، یہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ جن سے راضی ہوں گے، جن سے خوش ہوں گے، ان کو خوشخبریاں دیتے ہوئے، ان کو بشارتیں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اہل جنت کو جنت میں جو مانگیں گے، جو ان کا دل چاہے گا وہ چیز انہیں ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ ان کو، ان کی آنکھوں کو بھی لذت محسوس ہوگی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا اب تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی یہاں سے باہر نہ نکلو گے۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جو دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار کے گیا ہوگا وہ وہاں من چاہی زندگی گزارے گا، جو دل میں آئے گا وہ ملے گا، جو چیز چاہیں گے وہ چیز ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ ایشیا کے ایک بہت بڑے خطیب حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ یہی بات اپنے ایک جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے ایک مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ اہل جنت کو جنت میں جو مانگیں گے وہ ملے گا، جو چیز چاہیں گے وہ چیز ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ تو ایک سیدھے سادے دیہاتی قسم کے آدمی نے سوال کیا حضرت آپ فرماتے ہیں جنت میں ہر چاہت پوری کر دی جائے گی، حضرت میں حقے کا عادی ہوں، اگر میرے کو حقہ نہیں ملا تو اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اگر کیا میرے دل میں حقے کا کش لگانے کی خواہش پیدا ہو گئی تو کیا مجھے حقہ دیا جائے گا؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ضرور، کیوں نہیں بابا جی، ضرور آپ کو حقہ دیا جائے گا، مگر اس کے لیے آگ آپ کو جہنم میں جا کے لانی پڑے گی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا جواب دیا کہ پورا مجمع ہنس پڑا، اور ایسا جواب دیتے تھے کہ بڑے بڑوں کی بولتی بند کر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک وکیل صاحب تھے، ان کو مولوی حضرات کا مذاق اڑانے میں بہت مزہ آتا تھا، جیسا کہ آج بھی کئی ایک ماڈرن حضرات کا یہی حال ہے کہ وہ ہر وقت علماء کا، ان کی شکل و صورت کا، ان کے زہد و تقویٰ کا، ان کے عقائد اور نظریات کا ہر وقت مذاق اڑاتے رہتے۔ یہ کیا مولوی لوگ اپنا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر کر کے رہتے ہیں، بھائی ذرا نیچے کر لو، کیا ہے جس میں۔ تو خیر ان وکیل صاحب نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں سوال کیا حضرت آپ مولوی لوگ تعویل کرنے میں بہت ماہر رہتے ہیں، ہر بات کی کسی نہ کسی ذریعے آپ تعویل کر لیتے ہیں، تو کوئی ایسی تعویل بتلائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کھاتا پیتا بھی رہے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے۔
حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس بات کو بڑے صبر و تحمل سے سنا، پھر جواب دیا کہ جناب اس کا تو بہت آسان حل ہے، آپ کسی کو جوتے مارنے کے لیے کہیے، آپ جوتے کھاتے رہیے اور غصہ پیتے رہیے، روزے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ اس ٹانک میں ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کی عقل بھی درست ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو، حق کا جو متلاشی ہوتا ہے، حق کو اگر معلوم کرنے کی اگر خواہش پیدا ہوتی تو وہ سوال سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ حق کا متلاشی ہے۔ بہت سارے لوگ سوال ایسے کرتے ہیں، طنز و مزاح والا سوال رہتا ہے، بلکہ سائل سے خود لوگ اس کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ جو سوال کرتا ہے حق کا متلاشی ہوتا ہے تو اس کو اسی حساب سے جواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی طنز و مزاح والا ہے، طنز و مزاح کے انداز میں سوال پوچھ رہا ہے تو اس کو اسی کے انداز میں جواب دیا جاتا ہے۔ تو خیر، یہ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ مزاح والی گفتگو تھی، ظریفانہ گفتگو تھی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت میں اہل جنت کو جو مانگیں گے، جو چیز چاہیں گے، ہر چیز، ہر خواہش، ہر تمنا، ہر آرزو ان کی پوری کر دی جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اہل جنت کی خصوصیت ہے کہ جن کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، ورنہ تو آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ انسان کے سینے میں، اس کے دل میں چاہتوں اور آرزوؤں کی ایک لامحدود دنیا آباد ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جن کی یعنی پراپرٹی اور دولت ہونے کے باوجود، اقتدار اور عہدہ ہونے کے باوجود، تعلقات ہونے کے باوجود اور علم اور ہنر ہونے کے باوجود، کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جن کی ہر خواہش پوری ہو گئی۔ انسان کے دل میں ہزاروں خواہشیں اور ہزاروں خواب ایسے ہیں جو نامکمل رہ جاتے ہیں، لیکن جنتی وہ خوش قسمت انسان ہوگا جس کی ہر خواہش، ہر آرزو پوری کی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور جو تم چاہو گے، جو تم جس چیز کو مانگو گے وہ چیز تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت کے لیے ایسے ایسے باغات ہوں گے، یدخلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اہل جنت کو جنت میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور ان کا جو لباس ہوگا ولباسہم فیہا حریر، ان کا جو ریشم کا لباس ہوگا، جو لباس ہوگا وہ ریشم سے بنا ہوا لباس ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اہل جنت اب اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پاک ہے وہ ذات، قابل تعریف ہے وہ ذات کہ جس نے ہم سے مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بڑا قدردان ہے، ہماری نیکیوں کی قدردانی کرنے والا ہے، لغفور شکور، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ ذات کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے، ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں، ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے رہنے کے گھر میں ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وہ ایسا ٹھکانہ ہے لا یمسنا فیہا نصب، نہ اس میں کوئی مشقت ہوگی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی اس میں کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ جنت کے نعمت کے حصول میں اہل جنت کو نہ مشقت اٹھانی پڑے گی، نہ محنت کرنی ہوگی، نہ تانا، نہ جھڑکی، نہ گالی، اور نہ ہی خون پسینے بہانے کی ضرورت، نہ راتوں کو جاگنے کی حاجت، کسی قسم کی حاجت، کسی قسم کی ضرورت ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ وہ لذتیں ایسی ہوں گی کہ زحمت اور نجاست کے ہر پہلو سے پاک ہوں گی۔ یہاں یہ حال ہے کہ اگر کوئی ہم خوشبو سے خوشبودار اچھے سے اچھا جوس بھی پئیں گے تو وہ پیٹ کے ذریعے سے بدبودار پیشاب بن کر باہر نکلتا ہے۔ بہترین سے بہترین غذائیں بھی کھا لیں گے تو وہ سڑا ہوا فضلہ بن جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز اضافی مقدار میں کھا لیں گے، ایکسٹرا کھا لیں گے، تو وہ کھٹے ڈکار، بد ہضمی، پیٹ کی خرابی، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہے۔ لیکن جنت کی کوئی بھی نعمت دنیا کی نعمت کی طرح نہیں ہے۔ جنت کی نعمت تو دنیا کی نعمت سے ہزارہ درجے بہتر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کھائیں گے بھی، اہل جنت پئیں گے بھی، لیکن نہ تھوکیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی حاجت انہیں پیش آئے گی۔ کھانا ایک ڈکار میں ہضم ہو جائے گا، وہاں کے پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ جو شخص ایک بار جنت میں داخل ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ملے گی کہ پھر کبھی اس کو تکلیف نہیں ہوگی، نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ ان کی جوانی زائل ہوگی،
ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا۔ یہاں وہ صحت اور تندرستی ہے کہ پھر کبھی تم بیمار نہ پڑو گے، یہاں وہ زندگی ہے کہ پھر کبھی تم موت کو نہ دیکھو گے، یہاں وہ جوانی ہے کہ پھر کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، یہاں وہ راحت اور آرام ہے کہ پھر کبھی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ لوگوں کے چہرے اپنے اپنے اعمال کے مطابق چمک رہے ہوں گے، کسی کا چہرہ ستارے کے مانند چمک رہا ہوگا، کسی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ غرض ہے کہ وہاں راحت ہی راحت ہوگی، چین اور سکون اور اطمینان ہوگا، تبھی تو اس کا نام جنت ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک خدمت بھی ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خادم بنتا ہے، کل قیامت میں انشاءاللہ وہ مخدوم بنے گا، یعنی اس کی خدمت کی جائے گی۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم یہاں پر کسی بھی چیز میں خادم بنتے ہیں تو اس سے ہم ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہاں دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو نوازتا ہے، کل اس کو نوازا جائے گا۔ جو دوسروں کو خوش کرتا ہے، کل اس کو خوش کیا جائے گا۔ خدمت کی تو مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، مثلا بیمار کی عیادت کرنا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کمزوروں اور بے بسوں کی مدد کر دینا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کر دینا، اور پیاسے جانور کو پانی پلا دینا، یہ سب خدمت ہی کی مختلف شعبے ہیں۔ ترمذی میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، او زار اخن، یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کی، اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، لہو فی اللہ ناداہ مناد، تو اس کے لیے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، طبت وطاب ممشاکن، تم بھی مبارک ہو، تمہارا چلنا بھی مبارک ہے، تمہارا رہنا بھی مبارک ہے، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تمہارا ٹھکانہ جنت کی منزلوں میں سے ایک منزل میں ہوگا۔ یہ تو صرف عیادت اور ملاقات کرنے پر اجر و ثواب ہے، لیکن اگر مزید اس سے بڑھ کر مریض کے اخراجات کے سلسلے میں تعاون بھی کر دے تو ظاہر ہے یہ تو نور علی نور کی بات ہے۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، میں بات کر رہا تھا جنت سے متعلق اور اہل جنت سے متعلق۔ جنت میں ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے، اے میرے بندو، کیا میں نے تمہیں جنت دینے کا وعدہ کیا تھا؟ جنت میں جن نعمتوں کا میں نے تمہیں دینے کا وعدہ کیا تھا، کیا وہ سب نعمتیں تمہیں مل گئی؟ تو تمام اہل جنت پکار کر کہیں گے، اے اللہ، آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، کوئی بھی نعمت باقی نہیں رہے گی۔ پھر جب اعلان ہوگا کہ اچھی طرح سوچو، کوئی نعمت باقی تو نہیں رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ پھر جنتی عرض کریں گے، اے اللہ، آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، کوئی بھی نعمت باقی نہیں رہے گی۔ پھر بار بار جب اعلان ہوتا رہے گا تو آپس میں اہل جنت سوچیں گے کہ ایسی کون سی چیز باقی رہے گا جس کے بارے میں بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ تو لوگ علماء سے رجوع ہوں گے، وہاں پر بھی علماء کام آئیں گے۔ لوگ علماء سے پوچھیں گے کہ ایسی کون سی چیز باقی رہے گا جس کے بارے میں بار بار پوچھا جا رہا ہے، اور علماء کہیں گے ایک چیز باقی رہ گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے دینے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا دیدار کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ تم اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کرو۔ اب مومنین خوشی سے پھولے نہ سمائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، بس آپ اب اپنا دیدار کرا دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان میں جو پردے تھے وہ حائل تمام پردوں کو ہٹا دیں گے، اور براہ راست ایمان والوں کو، اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام اہل جنت اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کس طرح کریں گے؟ وہاں تو اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی، ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جب 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اور جب بادل صاف ہو تو کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب تم اللہ کا دیدار کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے میں کوئی تکلیف، کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اہل جنت اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ان کو ایسی لذت محسوس ہوگی کہ اس لذت کے آگے تمام لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ایسے مست ہو جائیں گے جو ان کو پہلے جو نعمتیں ملی تھی وہ نعمتیں اس دیدار الہی کے آگے وہ ہلکی محسوس ہوگی۔ پھر جب وہ وہاں سے واپس ہونے لگیں، اور یہ جمعہ کا دن ہوگا، جب وہ وہاں سے واپس ہونے لگیں گے تو ایک آرزو کریں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کب ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ہر جمعہ کو اس طرح ایک اجتماع ہوگا جس میں تم ہمارے دیدار سے مشرف ہوگے۔ اب مومنین اہل جنت کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ پھر جب وہ اپنے ٹھکانوں پر، اپنے منزلوں پر پہنچیں گے تو ان کے اہل و عیال پوچھیں گے کہ آج تمہارے حسن و جمال میں یہ اضافہ کس طرح ہوا؟
تو وہ کہیں گے آج ہم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آیا، جس کی وجہ سے ہمارے حسن و جمال میں یہ اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، ہم سب کو بھی دیدار الہی سے فیضیاب نصیب فرمائیں۔ جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2-4 منٹ دیے جا رہے ہیں، سنتیں ادا کریں۔